اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے بہار اسمبلی انتخابات، بہار الیکشن کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ این ڈی اے میں یعنی نتیش اینڈ بی جے پی، این ڈی اے میں سیٹوں کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ جے ڈی یو اور بی جے پی 101 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی۔ سیٹوں کی تقسیم اس طریقے سے ہے: بی جے پی 101، جے ڈی یو 108، رام ولاس پاسوان 29 سیٹ، ہندوستانی عوام مورچہ 6 سیٹ، راشٹریہ لوک مورچہ 6 سیٹ۔ اس طریقے سے بہار میں این ڈی اے کی سیٹوں کی تقسیم کا اعلان ہو چکا ہے۔ جہاں تک بات کریں انڈیا گٹھ بندھن کی تو اس وقت ان کی سیٹوں کا اعلان نہیں ہوا ہے، میٹنگز اور بات چیت، مذاکرات جاری ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، مدھیہ پردیش میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت ہے، اور مسلمانوں کو موب لنچنگ کا شکار بنانا اور مسلمانوں کے خلاف، مدارس کے خلاف بیانات دینا بھارتی جنتا پارٹی کا یہ معمول بن گیا ہے۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان آتنکی ذہن رکھنے والوں پر، ان نفرتی چنٹوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ اپنے باپ کی حکومت ہے، اور سچ مچ ایسا ہی جو ان کو لگتا ہے وہ دکھ بھی رہا ہے۔ تو مدھیہ پردیش سے ایک خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کی بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر نے مدارس کے خلاف، مدرسوں کے خلاف زہر اگلا۔ بھارتی جنتا پارٹی کے اس ودھائک نے مدارس کو مذہب تبدیل کرانے کا اڈا بتایا، یعنی مذاہب میں دھرم پریورتن ہوتا ہے اور مدارس پر کارروائی کی دھمکی بھی رامیشور شرما نے مدارس کے خلاف زہر اگلتے ہوئے دھمکی بھی دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مدھیہ پردیش میں ایک مبینہ نیٹ ورک کے ذریعے غیر تسلیم شدہ مدارس میں 556 ہندو بچوں کو تعلیم کی آڑ میں اسلام قبول کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور مذہب کی تبدیلی کو فروغ دینے والوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ مدارس میں ہندو بچوں کو اردو پڑھائی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام قبول کر سکیں۔ خیال رہے کہ NHRC میں ایک شکایت درج کرائی گئی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں ہندو بچوں کو بغیر اجازت قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جی ہاں، RTI قانون کو 20 سال مکمل ہو گئے۔ اس کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر راشٹریہ ادھیکش کانگریس پارٹی ملکارجن کھڑگے،
انہوں نے RTI قانون کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر کیندر سرکار پر یعنی بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے بی جے پی سرکار نے RTI قانون کو کمزور کر دیا. مودی حکومت نے RTI کو منصوبہ بند طریقے سے پری پلان منظم طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی. کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے حق اطلاعات قانون 2005 کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر کہا کہ RTI نے ابتدائی طور پر بڑی ایمانداری، شفافیت اور جواب دہی کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی، لیکن گزشتہ 11 سالوں میں بھاجپا سرکار نے بالکل پری پلان طریقے سے اس قانون کو کمزور کر دیا، جمہوریت اور شہریوں کے حقوق کو نقصان پہنچایا. ملکارجن کھڑگے نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ RTI ایکٹ 20 سال پہلے کانگریس کی سرکار والی UPA حکومت نے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی رہنمائی میں RTI ایکٹ کو نافذ کیا تھا. یہ ایکٹ کرپشن سے نمٹنے، حکومت کی پکڑ اور عوامی مفادات، جنتا کے ہت کے تحفظ کے لیے ایک طاقتور ہتھیار تھا، لیکن 2014 کے بعد اس کے اصل مقصد پر مسلسل حملہ کیا گیا اور بی جے پی سرکار نے ان 11 سالوں میں RTI قانون کو پری پلان انداز میں کمزور کر دیا. بہار کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر ہے کہ لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی اور ان دونوں کا لال تیجسوی یادو دہلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، یعنی چلو بلاوا آیا ہے. کیونکہ ابھی تک بہار میں انڈیا گٹھ بندھن کی سیٹوں کا اعلان نہیں ہوا ہے، تو اب یہ تینوں ماں بیٹے اب دلی پہنچ گئے ہیں. زمین کے بدلے نوکری معاملے میں 13 اکتوبر کو فیصلہ آ سکتا ہے. یعنی یہ گئے ہیں، وہ ان کے اس کیس کو لے کر، زمین کے بدلے نوکری والے کیس کو لے کر گئے ہیں. آئندہ کل فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تینوں جب دہلی روانہ ہوئے ہیں تو پھر سونیا جی، راہل جی اور ملکارجن کھڑگے ان تمام سے بیٹھک ہوگی اور اسی بیٹھک میں بہار اسمبلی الیکشن کو لے کر بہت کچھ فیصلے آ سکتے ہیں. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر ہے کہ 1200 سے زیادہ عازمین حج نے 1200 سے زیادہ عازمین حج نے حج کا ارادہ ملتوی کیا، کینسل کیا. خبریں ہے کہ مالی مسائل کو لے کر، یعنی فائنینشیل پرابلم یا پھر بیماری یا دیگر وجوہات، ان کے سبب عازمین نے یہ فیصلہ کیا ہے. مالی مسائل، بیماری اور دیگر وجوہات کی بنا پر ممبئی اور ریاست مہاراشٹر کے دیگر ضلعوں کے اب تک 1200 سے زیادہ منتخب عازمین حج نے حج کرنے کا اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے. ریاستی حج کمیٹی مہاراشٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے. حالانکہ ابھی حج پر روانگی میں 7 مہینے سے زیادہ کا وقت باقی ہے. عازمین کی جانب سے کینسل کرانے کا یہ سلسلہ حج کے ایام آنے تک جاری رہتا ہے. بڑی دھماکے دار خبر آ رہی ہے. جی ہاں، کانگریس کے دبنگ نیتا اور مہاراشٹر پردیش ادھیکش ہرش وردھن جی سپکال نے بڑا بیان دیا ہے. ہرش وردھن جی سپکال جو اکثر یوں سمجھے کہ جیسے کہتے ہیں نا راہل جی بم پھوڑنے والے ہیں، تو ایسی ہمارے دبنگ نیتا اور پردیش ادھیکش ہرش وردھن جی سپکال بھی بالکل ہائیڈروجن بم بالکل پھوڑتے ہیں. اور اب ان کا یہ جو بیان آیا ہے، انہوں نے بڑا خطرناک بیان دیا ہے، جس سے یوں سمجھیے کہ اڈانی امبانی کے خیمے نہیں بلکہ بی جے پی سرکار میں ہلچل مچ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2029 میں راہل گاندھی کی قیادت میں، راہل گاندھی کی رہنمائی اور کانگریس کی سطح میں جب کانگریس اقتدار میں آئے گی تو ہرش وردھن جی سپکال نے کہا کہ اس وقت ہم یعنی کانگریس اڈانی اور امبانی کی کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لے لیں گے، یعنی ملک کی سمپتی بنائیں گے. مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش ہرش وردھن جی سپکال نے اعلان کیا ہے کہ اگر راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس 2029 کے عام الیکشن میں سطح میں آئی، اقتدار میں آئی، تو اڈانی اور امبانی کی کمپنیوں کا قومی ملکیت میں ان کو لیا جائے گا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی، انہوں نے کہا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی دولت
برطانوی حکومت سے زیادہ بڑھ گئی تھی تو حکومت برطانیہ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور جب فوج کے لیے تیل فراہم کرنے سے تیل کمپنیوں نے انکار کر دیا تو اندرا گاندھی جی نے ملک کی سیکورٹی سلامتی کے پیش نظر مد نظر نہ صرف تیل کمپنیوں بلکہ بینکوں کو بھی قومی ملکیت میں لے لیا تھا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہی فیصلہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف دوبارہ لیا جائے تاکہ عوامی وسائل عوام کے ہی کام آئے۔ ریاستی کانگریس کے صدر نے یہ بات کانگریس کے ہیڈ کوارٹر مہاراشٹر ممبئی تلک بھون میں منعقدہ گھر حق پریشد کے دوران کہی۔ ہرش وردھن جی سبکار نے اپنے خطاب میں کہا کہ راہل گاندھی اس وقت ملک میں جمہوریت، غریبوں، مزدوروں اور مقامی باشندوں کے حقوق کے لیے مستقل جدوجہد کوشش اور محنتیں کر رہے ہیں، وہی اس ملک کے عوام کے لیے امید کی کرن ہے، اور عوام کا ان پر اعتماد بھروسہ مزید مضبوط ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممبئی جیسے شہر میں اب عام آدمی کے لیے گھر خریدنا خواب بن گیا ہے، کیونکہ یہ سرکار یوتی مہایوتی اور بی جے پی سرکار ممبئی کی قیمتی زمینیں اڈانی گروپ کو بیچ رہی ہے، جبکہ عوام کو سستی اور قابل استطاعت رہائش فراہم کرنا، ان کو دینا، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کال صاحب نے کہا کہ ہر شخص کے سر پر چھت ہو، ہر شخص کے سر پر چھت ہو، یہ ہمارا خواب ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے ریاست بہار میں SIR کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے بہار میں SIR یعنی ووٹنگ لسٹ پر نظر ثانی کروائی اور لاکھوں لوگوں کو ووٹ سے باہر کر دیا، ووٹنگ سے باہر کر دیا۔ جی ہاں، تو اب اسی کو لے کر سنجے سنگھ کا بڑا بیان آیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے دبنگ نیتا سنجے سنگھ نے کہا کہ بہار میں صرف 315 غیر ملکی شہری ملے، یعنی اتنا چھان بین کی گئی لیکن بہانہ تھا غیر ملکیوں کو نکالنا، تو 315 ہی غیر ملکی شہری ملے، جس میں صرف 78 مسلمان ملے، باقی سب نیپالی ہندو ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار کی ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے بعد ریاست میں صرف 315 فورنر ملے، جن میں صرف 78 مسلمان ہیں، باقی سب نیپالی ہندو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی راجنیتک لابھ، سیاسی فائدے کے لیے جھوٹ اور فرقہ وارانہ غلط معلومات پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی اور اس کا ماحولیاتی نظام انتخابات سے پہلے تقسیم اور پولرائزیشن پیدا کرنے کے لیے جعلی پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی ملک نیپال میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، سری لنکا کے بھی حالات خراب ہو گئے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر جنتا میں اکثر یہ باتیں ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت میں بھی ایسے ہی انتشار کا پھوٹ کا معاملہ ہوگا، افراتفری ہوگی، کیونکہ بھارت میں بھی لوگ جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طرح کا ماحول بنایا ہے نفرتوں کا، اور جس طریقے سے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے، تو بھارت میں بھی جنتا بہت ناراض ہے۔ اس لیے بھارت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے جو نیپال یا بنگلہ دیش یا سری لنکا میں ہوا ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ چیف جسٹس کا بیان آیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے، گوئی صاحب نے، کہ ایسا نہیں، ہندوستان متحد رہے گا، ہندوستان متحد رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی صورتحال بھارت کی صورتحال نیپال، بنگلہ دیش یا سری لنکا کے مقابلے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے ملک کو متحد دیکھتے ہیں، چاہے جنگ کے وقت ہو یا امن، اندرونی ہنگامی حالات میں بھی ہمارا ملک متحد رہا ہے، اور جب ہم اپنا موازنہ اپنے پڑوسی ملکوں سے کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کے اور ہمارے حالات میں فرق ہندوستانی آئین کی مضبوطی کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، بڑی دردناک خبر اتر پردیش کے باغپت سے آ رہی ہے۔ یہاں اتر پردیش کے باغپت میں امام صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بیٹیوں کا بڑی بے دردی سے قتل، تیز دھاردار ہتھیار سے
قتل کر دیا گیا ہے. پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے دو گھاٹ تھانے کے علاقے کے گنگنولی گاؤں میں مسجد کے اندر ایک گھر میں امام صاحب کی بیوی اور ان کی دو بیٹیوں کو تیز دھار ہتھیاروں سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا. تینوں کی خون آلود لاشیں ایک کمرے سے ملی جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی. ہجوم کو پرسکون کرنے کے بعد پولیس نے تینوں لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا. اطلاع کے بعد DIG موقع پر پہنچ گئے اور معاملے کی تحقیقات کے لیے پولیس ٹیمیں بنا دی. شاملی ضلع کے کاندھلا تھانہ علاقے کے تحت سنا گاؤں کے رہنے والے ابراہیم 4 سال سے گنگنولی گاؤں کی بڑی مسجد کے امام ہیں. ابراہیم اپنی 30 سالہ بیوی اسرانہ اور 2 سالہ بیٹی سمیہ اور 5 سالہ بیٹی صوفیہ کے ساتھ مسجد کے ہی احاطے میں برآمدے کے اوپر ایک کمرے میں رہتے ہیں. اطلاعات کے مطابق ابراہیم کی بیوی اسرانہ نے گھر میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی. ابراہیم آج صبح دیوبند گئے ہوئے تھے. دوپہر 2:30 بجے امام کے گھر پڑھنے کے لیے بچے گھر پہنچے اور کمرے کا دروازہ دیکھ کر چیخنے لگے. بچوں نے شور مچانا شروع کیا تو محلے کے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور کیا دیکھا کہ امام اور ان کی دونوں کی بیوی اور ان کی دونوں بیٹیوں کی لاش پڑی ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, NCP اجیت پوار گٹ کے ایک MLA سنگرام جگتاپ کا بڑا ہی گھٹیا قسم کا بیان آیا جس پر اجیت پوار خود غصہ ہو گئے اور خبریں آ رہی کہ اجیت دادا پوار نے کہا کہ جگتاپ کا بیان مکمل طور پر غلط ہے, پارٹی کے لیے ناقابل قبول ہے. رکن اسمبلی سنگرام جگتاپ کو ان کے تفرقہ وارانہ بیان پر شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا. دیوالی میں صرف چند دن باقی ہے. اس موقع پر NCP اجیت پوار کے MLA سنگرام جگتاپ کے ایک بیان کے بعد مہاراشٹر میں سیاست گرما گئی ہے. جگتاپ نے کہا تھا کہ دیوالی پر لوگ صرف ہندوؤں سے خریداری کریں. ڈپٹی CM اجیت پوار نے پارٹی کے احمد نگر کے MLA سنگرام جگتاپ کے ہندوتوا بیان پر ناراضگی ظاہر کی. اس نے جگتاپ کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرنے کی دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنگرام جگتاپ کو پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے لیکن کوئی بہتری نہیں آئی. پارٹی ان کے موقف اور خیالات کو بالکل بھی قبول نہیں کر دی, اس لیے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا. بھارتیہ جنتا پارٹی نے سنگرام جگتاپ کا جو زہریلا گھٹیا نیچ قسم کا بیان تھا اس کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک منتری نے سمرتھن کیا اور انہی سے امید تھی کہ ایسے گھٹیا اور نیچ بیان کو سمرتھن بھارتیہ جنتا پارٹی ہی کرے گی. لیکن جگتاپ کی پارٹی کے سپریمو اجیت پوار نے اس بیان کو مکمل طور پر غلط اور نفرت پھیلانے والا بیان بتایا ہے اور سخت وارننگ جاری کی ہے. ناظرین 5 اکتوبر 2025 بروز سنیچر کو مہاراشٹر کے ناسک ضلع کے نارائن گاؤں کے شاہی جامع مسجد میں ایک بہت ہی شاندار تعلیمی شیکشنک پروگرام ہوا. وہاں کی شاہی جامع مسجد کے امام صاحب مفتی ثاقب صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محنتیں رنگ لائی اور مسجد کے ذمہ داروں کی محنتیں رنگ لائی. اس شاہی جامع مسجد میں جو مکتب چلتا ہے, جو مدرسہ چلتا ہے, اس میں سینکڑوں بچے ہیں. ان بچوں کو بہترین انداز میں قرآن کی, اسلام کی, ایمان کی بنیادی تعلیمات دی جاتی ہے. اس موقع پر اس سالانہ پروگرام میں ایک 10 سال کی بچی حافظ قرآن بنی. حافظ جاوید صاحب کی غالباً یہ بیٹی ہے. تو حافظ جاوید صاحب کی اس بیٹی 10 سالہ بچی جس کو جو حافظ قرآن بنی ہے, اس کو باقاعدہ صدقہ و سمان بھی کیا گیا, اس کا اعزاز کیا گیا, اس کو تحفے تحائف بھی پیش کیے گئے. وہاں کی اردو اسکول کے ٹیچرز نے, جہاں پر یہ بچی پڑھتی ہے, وہاں کے ذمہ داروں نے باقاعدہ اس بچی کا الگ سے صدقہ و سمان کیا, انعامات پیش کیے اور مدرسے کی جانب سے بھی اس بچی کو میرے ہاتھوں سے, کیونکہ مجھے مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا, میرے ہاتھوں سے اس کو اوڑھنی اڑا کر گویا کہ دستار حفظ قرآن کے طور پر اس کا اعزاز کیا گیا. مدرسے کے بچوں نے بہت شاندار انداز میں
تقاریر پیش کی، نعتیں نظمیں پیش کی۔ اس موقع پر اتر پردیش کے مشہور نعت خواہ مفتی طارق جمیل صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی اپنی اچھی 4-5 اپنی نعتیں، اپنا کلام پیش کیا، سامعین نے خوب انعامات دیا، اور پھر اخیر میں تقریباً پورا 1 گھنٹے کی تفصیلی تقریر میری ہوئی، جس میں میں نے نارائن گاؤں اور آس پاس کے سنر ہے، جنر ہے، الگ الگ علاقوں سے لوگ آئے تھے، میں نے ان تمام لوگوں کو تعلیم کی اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نے وہاں پر تفصیلی بات کی، اور اپنے بیان میں نے کھل کر یہ کہا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، لائر، وکیل، IAS، IPS، کلیکٹر، ادھیکاری، SP، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، ہم منع نہیں کرتے ہیں، بس ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بعد میں بنے، پہلے مومن بنے، سچا پکا مسلمان بنے۔ آپ کی بیٹی ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بعد میں بنے، پہلے اسے ایمان کی، اسلام کی بنیادی تعلیم دی جائے، تاکہ زمانہ جو ارتداد کی طرف بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے غلط ماحول بنایا جا چکا ہے، آپ کے بچے جب اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی تعلیم لے لیں گے تو انشاءاللہ یہ گندا ماحول ان پر اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے اپنے پورے بیان میں یہ کہا کہ بچوں کو دنیا کی بھی اچھی تعلیم دو اور دین کی بھی اچھی تعلیم دو، اور ایمان کی، اسلام کی، دین کی تعلیم اتنی دے دو کہ کوئی شیطان ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو۔ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ